لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. کھانے میں دوسروں کے تعلق سے آداب. نمبر 1، حاضرین کو کھانے پر بلانا. قال اللہ تعالی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو. سورۃ النساء. نوٹ: اگر سب کا مشترکہ کھانا ہو تو صراحتاً یا دلالتاً ساتھیوں کی اجازت کے بغیر بلانا درست نہیں. نمبر 2، خادم کو اپنے ساتھ کھلانا یا کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ کھانا دے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لے کر آئے تو اگر اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھاؤ تو کم از کم 1-2 لقمے اس کو دے دو. بخاری شریف کتاب العتق. نمبر 3، کھانے پینے کے وقت بلا وجہ حلت و حرمت کی تحقیقات نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے یہاں جائے اور اس کے یہاں کھانا کھائے تو اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھے، اور کوئی مشروب پیے تو اس سلسلے میں کچھ نہ پوچھے. شعب الایمان للبیہقی. نمبر 4، کھانے کی مقدار کم ہو تو ایک دوسرے کو ترجیح دینا. قال اللہ سبحانہ وتعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو. سورۃ الحشر. نمبر 5، ساتھیوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کھانا، یعنی کھانے کے دوران ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرنا جو ساتھیوں کو ناگوار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے یعنی تکلیف سے لوگ محفوظ رہیں. بخاری شریف کتاب الایمان. نمبر 6، کھاتے وقت موت یا کسی ناگوار چیز کا تذکرہ نہ کرنا تاکہ حاضرین کو کدورت نہ ہو. الادب فی الدین. نمبر 7، ایک ساتھ ایک سے زیادہ کھجوریں، نیز اس طرح کہ دوسری چیزیں انگور وغیرہ کو شریک طعام کی اجازت کے بغیر نہ کھانا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر 2 کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا. ترمذی شریف ابواب الاطعمہ. نمبر 8، شریک طعام یعنی جو کھانے میں شریک ہیں ان کو دیکھتے نہ رہنا. الادب فی الدین.